الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال تعالى في مقام آخر وقيل للذين اتقوا ما أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين وقال تعالى في مقام آخر ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال حكما كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وسنته تهدم عمره وعمره يقود إلى أجله وتقود حياته إلى موته رواہ الحاکم۔ حضرت مولانا الطاف حسین حالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں زندگی بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اور اسی کو شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے۔ آج کی اس دوڑ دھوپ والی زندگی میں، بھاگا دوڑی والی زندگی میں، دنیا سے متاثر کرنے کے لیے، دنیا سے لبھانے کے لیے، دنیا پر فریفتہ کرنے کے لیے الگ الگ قسموں کے، الگ الگ طریقوں کے انداز اپنائے جا رہے ہیں کہ انسان دنیا دار بن جائے، دین سے، شریعت سے، اسلام سے، ایمان سے اس کا کوئی تعلق باقی نہ رہے، اور وہ ہر وہ کام کر گزرے جو شریعت کے خلاف ہے، کہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ اسی پلاننگ کے تحت یہ ماہ و سال کی گردش میں گزرتے ہوئے سال کو وداع کرنے کا جشن، کہ 2023 کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، اور 2024 کی آمد پر جشن منایا جا رہا ہے، اسے ویلکم کیا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے خرافات، دنیا بھر کی بدتمیزیاں، دنیا بھر کی غلط کاریاں اس میں کی جا رہی ہے، کروائی جا رہی ہے۔ جبکہ حکما فرماتے ہیں، دانشمند حضرات، عقل مند حضرات، جن کے عقل مند ہونے کو دنیا نے مانا، ایسے لوگ کہتے ہیں کیف یفرح بالدنیا من یومہ یہدم شہرہ،
دنیا سے وہ آدمی کیسے خوش ہو سکتا ہے کہ جس کے دنوں کو اس کے مہینے کھا رہے ہوں، وَسَنَتُهُ تَحْدُمُ عُمْرُهُ، اور جس کی سالوں کو اس کی عمر کھا رہی ہو، وَعُمْرُهُ يَقُودُهُ إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اس کی عمر ہے کہ اسے موت کی طرف دھکا دے رہی ہے، اس کے زندگی کے خاتمے کی طرف اسے دھکا دے رہی ہے، وَتَقُودُ حَيَاتُهُ إِلَىٰ مَوْتِهِ، اور اس کی زندگی ہے کہ اسے موت کی طرف ڈھکیل رہی ہے، کٹ رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم۔ زندگی کا ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال آدمی اپنی مقررہ عمر کو ختم کر رہا ہے، اپنی مقررہ جو طے شدہ اس کی عمر ہے اس کو ختم کرنے کی طرف یہ بڑھ رہا ہے۔ کیسے یہ خوش ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ خوشیاں منا سکتا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بمنکبیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے دونوں مونڈھے پکڑے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو سمجھانا ہے، سمجھانے کے لیے آپ اس کے دونوں بازو پکڑ کر اس کو سمجھاتے ہیں کہ بات اچھے سے اس کے سمجھ میں آ جائے۔ تو ایسے معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا۔ فقال، اور فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی رہتا ہے، جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، او عابر السبیل، جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ سفر پر جانے والا آدمی دوران سفر جیسے زندگی گزارتا ہے، جیسے وقت گزارتا ہے، ایک اجنبی پردیس میں جیسے اپنا وقت گزارتا ہے کہ اپنا سب کچھ وہیں بنا نہیں لیتا، اس کو پتہ ہے کہ ایک مدت کے بعد مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے، ایک مدت کے بعد میرا اپنا اصلی جو وطن ہے مجھے وہاں لوٹنا ہے، تو اس حساب سے وہ رہتا ہے۔ مسافر دوران سفر ٹرین میں، پلین میں، چاہے وہ جہاں جس ذریعے سے سفر کر رہا ہے، اس کو وہ اپنا سب کچھ نہیں بنا لیتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا وقتی ایک سفر ہے، یہ کٹ جائے گا، اس کے بعد مجھے میری منزل تک پہنچنا ہے۔ تو ایسے ہی ایک ایمان والی کی زندگی ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری اصل منزل آخرت ہے، میں آخرت کا مسافر ہوں، آخرت کی طرف میرا سفر جاری ہے، جیسے ہی میری باری آئے گی مجھے جانا پڑے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جس کی منزل آ گئی اسے اترنا ہے، وہ اگر چاہے کہ بھائی میں نہیں اتروں گا تو نہیں چلے گا، اسے اترنا پڑے گا۔ تو جیسے جس کی باری آئی اسے نکلنا ہے، دنیا چھوڑ جانی ہے۔ تو یہ ایک مومن کی شان کہ ہمیشہ اس کے سامنے آخرت رہتی ہے۔ اسی کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تیری زندگی میں شام ہو جایا کرے تو صبح کا انتظار مت کر، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تو صبح کر لے تو شام کا انتظار مت کر، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اپنی صحت کے دنوں کو بیماری کے لیے سنبھال کر رکھ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو موت کے لیے سنبھال کر رکھ۔ سارا کچھ اپنے بدن پر استعمال کر لیا، اچھی باڈی بنا لی، صحت مند زندگی گزارنے لگا، کیا ہوگا؟ ایک بیماری آئے گی، ساری کی ساری جو قوت، سارا کا سارا جو بنایا جسم ہے ورزش کے ذریعے اور پلاننگ کے ذریعے، وہ سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور یہ لاغر پڑ جائے گا، بیمار ہو گیا، ساری چیزیں جھڑ جائے گی۔ اور کتنی بھی زیادہ محتاج زندگی گزار لے، ایک دن اس کو مرنا ہے، جیسے ہی موت آئی چلا گیا، زندگی کو سپرد کر دیا موت کے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس لیے ہمیشہ دنیا کی چیزوں پر غور نہ کر کے، نہ الجھ کے، دنیا استعمال کرنی ہے حسب ضرورت، اس کو
عیش عشرت کے لیے اور دنیا ہی کا بن کر رہنے کے لیے نہیں گزارنی ہے، جیسے کرایا جا رہا ہے کہ جب کبھی سال کا اختتام ہوتا ہے، ایک جشن ہوتا ہے 31 دسمبر، دنیا بھر کی خرافات اس میں کرائی جاتی ہے، کی جاتی ہے، اور شریعت کے خلاف چیزیں کی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے۔ پھر آئندہ دن 1 جان ایک جشن منایا جاتا ہے، نیو ایئر ہے، نیا سال ہے، ایک رخصتی والی رات گزار لی، اب اگلے دن جشن منانا ہے کہ نیا سال ہے، اسی میں الجھا کے رکھ دیا اس کو، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی تجزیہ نہیں، کوئی اپنے گریبان میں منہ ڈالنا نہیں کہ کیسے میرا سال گزرا، کن نیکیوں کے ساتھ، کن بدیوں کے ساتھ، کن نیک اعمال کے ساتھ، کن گناہوں کے ساتھ گزرا۔ کتنے ایسے گناہ ہیں کہ سال بھر جن سے میں پیچھا نہیں چھڑا سکا، سال بھر میری زندگی میں وہ رہے، اس کا محاسبہ ہو۔ یہ گزرتے ہوئے مہینے، سال ہمیں محاسبے کی دعوت دے رہے ہیں، اور آنے والا جو دن، آنے والا جو سال ہے، نیا سال، یہ ہمیں اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ ہم تہیہ کریں، عزم کریں، اپنے اندر یہ پلاننگ کریں کہ یہ جو نیا سال میری زندگی میں آنے کو ہے، اس کو میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزاروں گا، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ گزاروں گا، سنتوں بھری زندگی کے ساتھ گزاروں گا۔ یہ پلاننگ ہو، یہ ہے اصل مومن کی شان۔ وہ چیزوں میں الجھتا نہیں، وہ وقتی لذتوں کی طرف بھاگتا نہیں، وہ تو ہمیشہ آخرت کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کے نقشے کو کھینچا ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ اگر یہ لوگ جانتے ہوتے، اس کی تفسیر میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت پتے کی اور سمجھداری کی بات لکھی ہے، تحریر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں یعنی جس طرح کھیل کود میں کچھ دیر کا مزہ آتا ہے مگر وہ کوئی پائیدار چیز نہیں ہے، اور ذرا دیر گزرنے کے بعد سارا تماشا ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی لذتیں بھی ناپائیدار ہیں اور کچھ ہی عرصے کے بعد سب ختم ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے اس کی لذتیں، نعمتیں سدا بہار ہے، اس لیے آخرت ہی کی زندگی اصل زندگی ہے۔ ایک جگہ پر تماشا چل رہا ہے، کتنی دیر وہ تماشا ہوگا، کتنی دیر تک وہ تماشا چلے گا، لازمی بات ہے ایک وقت رہے گا اس کا۔ لازمی بات ہے اس کا ایک وقت رہے گا، اس تماشے کا ایک لمیٹڈ وقت ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے، اگر کسی سرکس میں چلے گئے 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، اس کے بعد وہ تماشا، وہ سرکس ختم۔ ایسے ہی دنیاوی زندگی کی لذتوں کا حال ہے، لمیٹڈ ہے، یہ پائیدار نہیں ہے، ناپائیدار ہے، ختم ہونے والی چیزیں ہیں، فنا ہونے والی چیزیں ہیں، مٹنے والی چیزیں ہیں۔ اور آخرت کی جو لذتیں، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کو دینے والے ہیں، وہ پائیدار ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اس لیے فرمایا آخرت کی ہی زندگی اصل زندگی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَمَا عِندَكُمْ يَنْفُذُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ جو دنیاوی زندگی میں آدمی تھوڑی سی لذت کے لیے کچھ کام کر رہا ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، یہ وقت بھی فنا ہونے والا ہے، یہ لذت بھی فنا ہونے والی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وہ گناہ اس کو وقتی لذت دے رہا ہے، لیکن ہمیشہ کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ تو جو کچھ ہم نے اللہ کے پاس بھیجا ہے، اطاعت کے لائن سے، فرمانبرداری کے لائن سے، عبادت کے لائن سے، ذکر و اذکار کے لائن سے، وہ ہمیشہ ہمیں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ جو کچھ اللہ کے پاس بھیجا گیا ہے،
وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے، چاہے وہ ہماری زندگی ہو، چاہے وہ اس میں گزارے ہوئے دن ہو، جسم پر پہنے ہوئے کپڑے ہو، چاہے جو چیز دنیاوی زندگی میں ہمارے پاس ہے، وہ سارا کا سارا فنا ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو پائیدار زندگی کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی آخرت کے لیے تیار کرنا ہے۔ دنیاوی لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، نہیں لپکنا ہے۔ اصل تو محاسبہ ہو، تجزیہ ہو، خود میں اپنے اندر جھانکوں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہم اپنے اندر محاسبہ کریں کہ میرا جو سال گزرا کیسے گزرا، کیا کیا وہ اطاعت والی چیزیں ہیں کہ جس پر میں شکر ادا کر سکتا ہوں اللہ کا، کہ الحمدللہ پورا سال میرے اتنے قرآن شریف میں نے مکمل کیے، الحمدللہ میرا یہ پائیداری کے ساتھ عمل جاری رہا پورا سال، کہ بغیر راگے کہ میں نے یہ عمل کیا، یہ کام کیا، یہ جو گناہ تھا یہ مجھ سے چھوٹنے نہیں پایا پورا سال، اس پر ندامت، رونا دھونا، اللہ سے معافی تلافی۔ تو یہ جو دنیاوی زندگی کے ماہ و سال کی گردشیں ہیں، یہ گردشیں آدمی کو لذت والا بنانے کے لیے نہیں ہے، اس کو سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے ہے کہ آج اس کے سال گزر رہے ہیں، زندگی کے سال اور قمری اور شمسی سالوں کے سال گزر رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا بھی گزر جائے گی، آدمی بھی گزر جائے گا، دنیا بھی گزر جائے گی، اور آخرت بپا ہوگی، محشر بپا ہوگا، اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہے۔ آج میں نے اپنا سال ختم کیا ہے، ایک دن آئے گا میں اپنی زندگی ختم کر دوں گا۔ آج میں ایک سال کو الٹ رہا ہوں، ایک دن آئے گا کہ مجھے منتقل کیا جائے گا ایک دوسری دنیا میں، دنیاوی زندگی سے اٹھا کے برزخ والی زندگی میں منتقل کیا جائے گا۔ یہ سوچ ہو، ایمان والا فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارے، ہمیشہ ہر آن آخرت کی فکر اس کے مطمح نظر ہونی چاہیے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں فرما رہے ہیں کہ متقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز عطا کی ہے، کیا چیز نازل کی ہے، انہوں نے کہا خیر ہی خیر اتاری ہے۔ اس طرح جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی، ان کے لیے دنیا میں بھی بہتری ہے، اور آخرت کا گھر تو سراپا بہتر ہے ہی، اور یقیناً متقیوں کا گھر بہترین ہے۔ دنیاوی زندگی میں جو نیکی بھری زندگی گزارتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی ان کے لیے بہتر بنائے گا، خیر والی بنائے گا، اچھی بنائے گا، اور آخرت کی ابدالآباد زندگی بھی ان کی خیر والی ہوگی، اور خیر ہی خیر اس میں ہوگا۔ تو اس لیے اپنی دنیاوی زندگی میں نیکی کرنے کی اور اس کو نیکی والا بنانے کی فکر ہونی چاہیے، گناہ سے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے، اور ہر وہ کام کہ جس سے شریعت ٹوٹ رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ امت اسلامیہ صحیح معنی میں اپنے مقصد حیات کو سمجھنے والی بن جائے، اور اپنی زندگی کو آخرت کی فکر کے ساتھ گزارنے والی بن جائے، دنیا کی ناپائیدار زندگی کی لذتوں میں نہ پھنستے ہوئے آخرت کی ابدالآباد زندگی کو سنوارنے، بنانے اور اس میں کام آنے والے اعمال کو اپنی زندگی میں کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔